السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم خبریں ہیں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو سمیت تمام فورمز پر اس سلسلے میں جاری قانونی کارروائی کو کالعدم قرار دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی سے پی ڈی ایم سے استعفوں کے حوالے سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا کہا ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں دونوں جماعتوں کو مہلت دی گئی ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط انداز کے ساتھ پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے، لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کریں اس صورتحال پر۔ اب مقتدر حلقوں سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ پاک بھارت خفیہ مذاکرات جاری ہیں اور یہ مذاکرات دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں کے درمیان ہو رہے ہیں۔ خفیہ بات چیت کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ 23 مارچ 2014 کو بھی ایک مسودہ تیار کر لیا گیا تھا، لیکن اس پر دستخط نہیں ہو سکے۔ بھارتیوں نے 2017 میں پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار سے رابطہ کیا اور پھر سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ مذاکرات اس وقت کے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کی رضامندی سے شروع ہوئے تھے۔ یہ مذاکرات کس طرح اور کیسے شروع ہوئے اور ان کی کیا نوعیت تھی، ہم پوچھتے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے۔ سر، سب سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں، جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس کا ایک شارٹ آرڈر آیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے سیاست کے اوپر؟ دیکھیے، سیاست تو نہیں پتا کہ کیونکہ سیاسی معاملہ تو تھا نہیں، سیاسی معاملہ بنایا گیا، لیکن صدر صاحب کو ذرا جب وہ سائن کرتے ہیں ریفرنسز وغیرہ، ذرا احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ جو انہوں نے کیا وہ قانونی طور پر بھی غلط ہے، اخلاقی طور پر بھی غلط ہے، اور وہ بڑی ایک بلیٹنٹ اٹیمپٹ تھی جوڈیشری کے اندر انٹرفیئر کرنے کی۔ یہ اب بڑی واضح بات ہوگی ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بن پائیں۔ یہ تمام باتیں ادھر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھیں، کچھ مقتدر حلقوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ 2017 میں جو ہندوستانی تھے، انڈینز تھے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار کو اور کہا کہ جی ہم بات چیت پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں، جو بیک چینل مذاکرات ایک ہو رہے تھے تاکہ راہ ہموار ہو امن کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ پھر انہوں نے آپ سے اجازت لے کے بات پھر سے شروع کی اور بیک چینل ٹاکس جو ہیں پھر سے جو ہیں ایکٹیویٹ ہوئیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بات ہے، یہ پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ معذرت سے میں کہنا چاہوں گا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، یہ صرف بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ وہ میرا بھی ایک اوتھ آف آفس ہے جو رہتا ہے، اور جو لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں سب کا اوتھ آف آفس ہے۔ یہ ڈسکشن آپ پبلکلی نہیں کر سکتے، نہ قانونی طور پر نہ قطع کلامی معاف، مگر اب یہ بات منظر عام پہ آ چکی ہے، آپ کے حلقوں سے نہیں آئی مگر کہیں اور سے آئی کہ جی اب بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تجارتی تعلقات پھر سے کھلیں گے ہندوستان کے ساتھ۔ آپ جب حکومت میں تھے تو کیا یہ درست ہے کہ سرکری کا معاملہ حل ہو چکا تھا؟ کیونکہ یہ بات تو پہلے بھی کی گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کے فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سرکری کا معاملہ تو حل تھا، اٹ واز جسٹ اے میٹر آف سائننگ آن دا ڈاٹڈ لائن۔ دیکھیں، میں 1994 یا 95 کی بات ہے کہ سر کریک اور سیاچن دونوں حل کر لیے گئے تھے، ہمارے سیکرٹری ڈیفنس انڈیا سائن کرنے بھی پہنچ گئے تھے، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہے کہ ان پر پبلک ڈیبیٹ کی جائے۔ اگر آج کوئی بیک چینلز ہیں، بیک چینل ایک موڈیلٹی ہوتی ہے، وہ فیصلہ نہیں ہوتا، اس سے آپ ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن کر پھر وہ جو ڈیسیژن میکنگ فورمز ہیں بات وہاں پہ آتی ہے اور پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ جو بیک چینل مذاکرات ہوتے ہیں اس کے اندر سویلین گورنمنٹس کو کتنا آن بورڈ لیا جاتا ہے؟ دیکھیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک ٹرائی ٹو ڈپلومیسی بھی رہی ہے پاکستان کے اندر اور وہ کافی افیکٹو رہی ہے۔ سول گورنمنٹ کی اپنے بھی بیک چینلز رہے ہیں،
इंटेलिजेंस के इदारों को भी रहे हैं, फौज का भी एक कांटेक्ट रहता है। ये कई सतह पर ये बातें होती हैं, हर मुल्क, हर दो ममालिक के दरमियान रहती हैं ये बातें। मगर देखिए, अगर हिंदुस्तान की तरफ देखें और उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि जी हमें तो सियासतदानों की सरपरस्ती हासिल ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हमारा आइन भी यही बात कहता है। मगर होता क्या है, असलियत क्या है? होता असलियत मैं बता रहा हूँ, जो 73 साल से हो रहा है वो हो रहा है। और अभी वही हो रहा होगा जी। मेरा नहीं ख्याल हालात इतने बदले हैं। आपके ख्याल में ये बदनसीबी है कि हम आज जो पीडीएम जो बात करती है वो यही करती है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। ये कभी भी इससे बेहतर हल नहीं निकलेगा जब तक आप सारे एक पेज पर नहीं होंगे। ये बेहतर हाल मामले का नहीं निकल सकता। बेहतर हाल उस वक्त होगा जब सारे एक पेज पर होंगे। आज आप खड़े हुए थे, मैंने देखा जनाब फजलुर रहमान साहब के साथ। ये बताइए कि आपने फिर से दावत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP वापस आए PDM के अंदर। क्या उम्मीद है आपको? उन्होंने क्या कोई आपको इंदिया दिया है कि नहीं जी हम वापस आना चाह रहे हैं? नहीं, ये दावत नहीं है, ये मौलाना साहब ने दोहराया है जो उन्होंने कहा था कि मैं उनको नजरसानी की दरख्वास्त करता हूँ। आज उन्होंने फिर वो बात दोहराई है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं तो है। आपको लगता है कि कुछ आसार ऐसे हैं कि वो वापस आना चाहें, PDM की तरफ रुख करना चाहें? देखें, अगर वो PDM के मकासद से एग्री करते हैं और PDM का एतमाद हासिल कर सकते हैं तो बिल्कुल, क्यों ना। हम तो चाहते हैं कि हर वो जमात जो PDM के मकासद से एग्री करती है इसके अंदर शामिल हो। ये एक तहरीक है, ये कोई मुफाद की जंग तो है नहीं। आप कुछ अरसा पहले ये भी कहा करते थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलना है, हमने तमाम स्टेक होल्डर से डायलॉग करना है। उसके अंदर आप मीडिया का नाम भी लेते थे, आप जुडिशरी का नाम भी लेते थे, आप फौज का नाम भी लेते थे। क्या हुआ इस डायलॉग का? आपने कोशिश डायलॉग नहीं हुआ ना, हर चीज का वक्त होता है। हर क्यों चीज नहीं वक्त हुआ? है। क्यों नहीं हुआ डायलॉग? देखिए, मैंने आपको कहा था, ये मेरी मैं इसको उस वक्त हल समझता था मामलात का कि हमारे मुल्क मुश्किल की तरफ जा रहा है, बैठकर डायलॉग कर लें आपस में। ये कोई दो पार्टीज का डायलॉग नहीं है, ये मुल्क के मसाइल पर डायलॉग है। आज जो PDM है वो उसी डायलॉग की बात कर रही है। डायलॉग क्या है? मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, ये डायलॉग है। इस पर जब तक आप नहीं जाएंगे आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। TLP ने आपकी हुकूमत में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक क्रिएट की थी, तब आपने उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन की थी। वो अग्रीमेंट हम दिखा भी सकते अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर एहसन इकबाल साहब के दस्तखत थे। क्या ये जो अग्रीमेंट है आपकी रजामंदी से साइन हुई थी, चूंकि उस वक्त आप वजीर आजम थे? जी, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन रजामंदी की बात जो है वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरी हुकूमत के एक वजीर ने भी साइन किया, उस पर बहुत से सिग्नेचर हैं। मेरी हुकूमत के एक वजीर ने भी साइन किया, वजीर दाखिला ने साइन किया। उन्होंने रात को मुझसे बात की थी उस दिन। बहरहाल आइडिया किसका था कि आप एक अग्रीमेंट? मैं कहता हूँ वो इसको रहने देना, ये मामला। बहरहाल आपकी रजामंदी नहीं थी। देखिए, जब मैंने अपने वजीर को इजाजत दी तो फिर मेरी रजामंदी शामिल हो गई। मगर आप खुश नहीं थे इस फैसले से? खुशी की बात नहीं होती, खुशी की बात नहीं होती। असल वजह यह है कि मामला हुआ क्यों था, उस पर क्या हम कार्रवाई कर सके, हम क्या एतमाद बिल्ड कर सके, क्या हमें सपोर्ट हासिल थी एज अ गवर्नमेंट, क्या पाकिस्तान ने उसमें नुकसान उठाया या फायदा उठाया। कि एक मुल्क का दारुल हुकूमत बंद है, उसकी सड़क नहीं, उसकी सड़क बंद है, एयरपोर्ट की सड़क बंद है, लोग एयरपोर्ट नहीं जा सकते। तो इस पर हमें कम से कम उस मामले को जरा बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। तो हमसे नहीं हुआ और फिर अब वही मामला फिर खड़े हुए। इसीलिए हम जो तहरीक, कैसे बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते थे इसको? देखिए, पता चलता कि हमने उनसे डायलॉग भी किया। काजी फाइज ईसा ने अपनी जजमेंट में कुछ कहा था कि जी आप पता कराएं कि इनके पैसे कहां से आ रहे हैं। जी, ये मैं ये कह रहा हूं, बहुत सी बातें हैं जो ना ही आदमी प्रोग्राम में डिस्कस करे तो बेहतर है। ये ट्रूथ कमीशन का मटीरियल है। मैं हमेशा कहता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनकी हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आने चाहिए। आपको उम्मीद है कि ट्रूथ कमीशन बनेगा? किसी दिन तो जरूर बनेगा, और जितनी जल्दी बना ले तो बेहतर है, क्योंकि हम उन गलतियों को दोहराते रहेंगे अगर हम उनको से सबक हासिल नहीं करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर आ गए हैं, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे पाकिस्तान के अंदर? शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, वही लीड करेंगे। लीडर अपोजिशन भी हैं, सदर भी हैं पार्टी के। मरियम नवाज ने हाल ही में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो जहांगीर खान तरीन हैं
ان کے جو ریبل لا میکرز ہیں ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے جب تک وہ ایک فارورڈ بلاک نہیں بناتے. آر یو ویٹنگ فار اے فارورڈ بلاک؟ دیکھیے یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے, یہ پارٹی کے اندر یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ ایک اس پارٹی کی لیڈر ہیں, سوال ہوتے ہیں جو آواز دینے پڑتے ہیں, ان کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے, انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے, لیکن یہ اس بات کا فیصلہ پارٹی ہی کر سکتی ہے. اچھا, انہوں نے ایک اور بات بھی کہی, انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اپنی مدت پوری کرے کیونکہ یہ کوئی بہانہ نہ رہ جائے اور سب کو پتا چل جائے کہ اس حکومت کا جو ہے کیا اصلیت ہے. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب نے بھی ری ایکشن دیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے دیکھا ہے, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر آپ سے. نہیں نہ میں چودھری منظور صاحب کو جانتا ہوں نہ میں ان باتوں کی حیثیت میں پڑھ دیتی ہوں پھر. نہیں میں وہ ٹھیک ہے, دیکھیں میں پھر کہوں گا تاکہ ویورز کو پتا چل جائے. انہوں نے کہا جب اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے ہیں تو لانگ مارچ اور استعفوں کا تماشا کیوں لگایا گیا. پی ڈی ایم 5 سال پورے کروانے کے لیے توڑی گئی ہے, یہ چودھری منظور صاحب نے کہا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, چودھری منظور صاحب نے تو بیان دینا ہے نا. مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا, ان کا کانٹیکس کیا تھا وہ ذرا دیکھ لیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ذرا بھگت لیں ان کو, جو لوگ لائے ہیں جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں وہ بھگت لیں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹل گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ ایک سارکیزم کے لہجے میں کہا گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے, لیکن مسئلہ اس حکومت کے جانے سے حل نہیں ہوگا. مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اپنا ملک آئین کے مطابق چلائیں گے. وہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ سارے کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے گی. جو محب وطن ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے. مگر دیکھیے آپ کے پاس ایونیوز کیا ہیں, آپ کے پاس ایونیوز پارلیمنٹ ہے, آپ کے پاس سینٹ ہے, مگر اس کے اندر کچھ آپ چیزیں کر سکتے تھے جسے آپ جمہوریت جو اگلے الیکشن ہے اس کم از کم صاف شفاف کی طرف لے کے جا سکتے تھے. الیکٹرل جس طرح کے ایک کمیٹی آپ نے بنائی ہے الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے, ادھر آپ کام تیز کر سکتے ہیں. اس میں 2.5 سال ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں ہے پاکستان میں. اگر آپ الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں, الیکٹرل ریفارم کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سینٹینس الیکٹرل ریفارم چاہیے, الیکشن چوری نہیں ہوگا. ہاؤ ول یو انشور کہ الیکشنز چوری نہ ہو؟ ہاؤ ول یو انشور دیٹ؟ سب کو نظر آتا ہے, سب کو نظر آتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور جو کر رہے ہیں وہ دیکھیں نا. بات تو یہ کوئی کر بھی تو رہا ہے نا. اگر نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کرایا گیا, جج کو خرید کے, جج بھی بک گیا, نواز شریف صاحب کنوکٹ ہو گئے, وہ خریدنے والا کون تھا؟ اس کو پیسے دینے والا کون تھا؟ آپ بتائیے. مجھے نہیں پتا, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. مگر تحقیقات تو آپ نے کروائی. یہی سوالات ہیں جس کا جواب ملک کو چاہیے. یہ الیکشن چوری ہوتے ہیں, کرنے والا کون ہے, کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا ملک تو آج سفر کر رہا ہے نا. الیکشن چوری ہوئے, ہم آج زوال پذیر ہیں, براہ راست الیکشن چوری سے اس کا تعلق ہے. آپ نے کافی عرصہ سیاست کی ہے, کیا الائنسز آپ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں؟ دیکھیے میں نے کہا آپ الائنسز بنا لیں, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے گا, سارے ادارے آئین کے اندر رہیں گے, تو آپ کا ملک نہیں آگے چلے گا. یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایک پارلیمانی جمہوریت کی, آئین. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. وی لیو اٹ دیئر. ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کریں گے کہ انڈیا اور پاکستان میں کورونا کی ایک خطرناک لہر گزر رہی ہے. بھارت میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2812 اموات ہو گئی ہیں, جبکہ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 70 اموات ہوئی ہیں. پاکستان میں 30 اپریل کو ناظرین اموات کی تعداد 158 تھی. ویکسین تو آ گئی, لیکن کورونا کی وبا سے یہ خطہ کب چھٹکارا پائے گا؟ وقفے کے بعد ہم نے ایک ڈاکٹرز پینل سے بات کی ہے اور براہ راست ہم آپ کو ہندوستان بھی لے کے جائیں گے, وہاں پہ بھی ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ ادھر کی صورتحال کیا ہے. یہ سب کچھ وقفے کے بعد.